تمہارے پاس ہدایت کا چراغاں موجود ہے۔ اس کتاب کے ہوتے ہوئے تم کس طرح اندھیرے میں ڈوب سکتے ہو، کس طرح ظلمتوں کے سوداگر بن سکتے ہو، کس طرح تم فرقہ فرقہ ہو سکتے ہو، کس طرح تم تشدد اور تفریق کا شکار ہو سکتے ہو، کس طرح تم گروہ بندی کا شکار ہو سکتے ہو جب تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اس کتاب سے جڑنے والے ہدایت کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بہت تلخ ہو گیا۔ اقبال پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، اپنے رب سے شکایت کر رہا ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ کہا کہ مالک ہم نے کیا کیا نہیں کیا، جنگوں کی مصیبتیں سہی، تکلیفوں سے گزرے، اذیتیں سہی، تیرے نام پہ تلوار اٹھائی، جنگ و جدل کے بازار گرم ہوئے، ہم نے جگر پارے دیے شہادت کے لیے، لیکن آج وہی امت در در رسوا ہو رہی ہے، اسی امت کو کاٹا جا رہا ہے، اسی امت کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، آج گلی گلی کشکول لیے ہم گھوم رہے ہیں، مالک ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ تو جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ جواب انہی لفظوں میں صرف صیغہ بدلتا ہے۔ آواز آئی صفائے دہر سے، باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تمہاری پستی ذلت زبوحالی نکبت رسوائی کا سبب اس کتاب کے دامن کو چھوڑ دینا۔ اتنی روشنیوں کے ہوتے ہوئے، اتنے اجالوں کے ہوتے ہوئے تم اگر در بدر بھٹک رہے ہو تو یہ تمہارا قصور ہے۔ یہ امت جن کو اللہ نے قرآن دیا اور محبوب علیہ السلام کی احادیث بھی ہمارے پاس حرف حرف پہنچی، لیکن پھر بھی اگر کوئی اندھیرے میں ڈوب جائے تو پھر یہ اس کا قصور ہے۔ تو اس کتاب کے ہوتے ہوئے ہمارے دل زنگ آلود نہیں ہو سکتے، لیکن ہم نے اس کتاب کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کتاب کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ یہ صرف کتاب ثواب رہ گئی، جو کتاب ہدایت تھی، جس کا لفظ لفظ ہدایت دیتا تھا، حرف حرف زندگی بخش تھا، جس کی ایک ایک آیت ہمیں جینے کے اسلوب سکھاتی تھی، اس کتاب کو سینے سے لگا کر کے اور اپنے پیغمبر کی راہوں پہ چل کے ہم پوری دنیا کو اصول و ضوابط دینے تھے اور ان کو جینے کے ڈھب سکھانے تھے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا کہ تمہیں تو لوگوں کے لیے ہم نے نکالا تھا، تم نے تو کائنات کی رہنمائی کرنی تھی، تم تو زمانے کی قیادت کرنی تھی، لیکن آج ہے رسوا زمانے میں کلاہ لالا رنگ، جو سراپا نازتے ہیں آج مجبور نیاز، رو رہے ہیں آج وہ دشت جنوب پرور جہاں، رقص میں لیلا رہی لیلا کے پروانے رہے، خیر تو ساکی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے۔ آج ہم گلی گلی رسوائیوں کی داستان لیے پھرتے ہیں، پوری دنیا کے اوپر ایک انچ جگہ بھی ایسی نہیں جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ زمین کفار کی ہو، جہاں بھی خون گرتا ہے نسب پوچھو تو وہ مسلمان کا خون، وہ افغانستان میں ہو، وہ سیریا میں ہو، وہ یمن میں ہو، وہ عراق میں ہو، وہ کشمیر میں ہو، وہ القدس میں ہو، جہاں بھی بہتا ہوا خون دکھائی دیتا ہے وہ اس امت مرحوم کا خون بہتا دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑا۔ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، بد اعمالیوں کی سزا ہے کہ آج دشمن کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا اور ہمیں رسوائی اور ذلت کے کار مذلت میں ڈال دیا گیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم سنبھلنے کے لیے تیار نہیں۔ جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کو پھلتا پھولتا دیکھنا آپ پسند نہیں کرتے، اس کو کوئی بھی عزت ملتی ہے یا کوئی مالی آسودگی ملتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ اس کی اس نعمت کا زوال چاہتے ہیں، اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نفرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو آپ کے اندر انتقام کی آگ کو اس قدر بھڑکا دیتی ہے کہ آپ ہر لمحہ اس کو نقصان پہنچانے کے منصوبے تراشتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے دل کو، اپنے سینے کو
کینے سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اور اپنے دل میں اس کے لیے اس طرح کا کوئی منصوبہ آنے بھی پائے تو اس کی نفی کی جائے، حسد کو پرورش نہ پانے دیا جائے۔ بے کینہ سینہ یہ مومن کی زندگی کا جمال ہے، جس سے آپ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دن رات کوشاں رہے، منصوبہ سازی چلتی رہے، اور اس کو اذیت دینے کے درپے رہیں، تو یہ کینہ ہوتا ہے۔ تو اپنے سینے کو بے کینہ کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کا طریق یہ ہے کہ معاف کر دیجیے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں برادری میں، خاندان میں، اعزاء و اقربا میں، آپ کے کاروباری دوستوں میں، کہ جن کی شر سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آپ ایک فاصلے سے رہنا چاہتے ہیں، وہ ایک امر آخر ہے، وہ کینے کے زمرے میں نہیں آتا۔ یا کسی نے آپ کو کوئی ایسی اذیت دی کہ جب وہ سامنے آتا ہے تو آپ کو اذیت بھرے لمحے یاد آ جاتے ہیں، تو ایسے شخص سے پہلو تہی کر لینا اور تھوڑے فاصلے پہ رہنا، یہ کینہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وحشی سے کہا تھا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، ایک سمت بیٹھا کرو، جب تم سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا حمزہ یاد آ جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ کہوں کہ اللہ کے بندے تو دشمنوں کے لیے بھی سینوں میں کشادگی رکھتے ہیں، اور ہم اپنوں کو توڑنے میں لگے رہیں اور تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر کر کے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تو کیا ہمارے پہ ہمارے آقا خوش ہو سکتے ہیں؟ شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کر دن تنگ، ترا کہ میسر شودی مقام، کہ با دوستانت خلاف است و جنگ۔ سعدی شیرازی کہتے ہیں ہم نے تو سنا تھا کہ جو مردان خدا ہیں وہ دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے۔ تو کیسا صوفی ہے، تو کیسا مولوی ہے، تو کیسا پیر ہے، تو کیسا مسلمان ہے کہ تو اپنوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکا رکھی ہے، اور نفرت کے الاؤ تو نے جلائے ہوئے ہیں، اور گلی گلی نفرتوں کی آگ جل رہی ہے۔ تو کینہ اس امت کو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے درس دیتے ہوئے کہا کہ مشاہن جو کینہ توز ہو، جس کا سینہ گدلا ہو، میلا ہو، تو ایسی بابرکت رحمتوں سے وہ شخص محروم رہتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر کشادگی پیدا کریں۔ میرا اور آپ کا سینہ منور اور تاباں ہونا چاہیے۔ کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔